یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل، آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار راجہ کفیل احمد صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ غالب امکان ہے کہ کل 14 نومبر کو بروز جمعہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں وزیر اعظم چودھری انوار اللہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی۔ اس پہ ہم بات کریں گے اور بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا۔ ابھی تک پیپلز پارٹی کی قیادت فیصلہ کیوں نہیں کر سکی؟ کیا یہ فیصلہ کسی بند لفافے میں جائے گا اور مظفر آباد میں جا کے کھلے گا، یا آج رات کو پیپلز پارٹی کی قیادت اس کا اعلان کر دے گی؟ زرداری ہاؤس میں آج خاصا مصروف دن گزرا، کئی سیاسی ملاقاتیں ہوئیں، سیاسی سرگرمیاں آج تیز رہیں، اور اس وقت بھی وہاں پہ ذرائع کے مطابق مختلف میٹنگز جاری ہیں، اور وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق ابھی تک نہیں ہو سکا ہے، یا ہو چکا ہے تو ابھی تک یہ نام سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی آئندہ انتخابات کے لیے جو منشور کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کا تیسرا اجلاس ہوا، اور اس کے علاوہ آج مسلم لیگ نون نے بھی آئندہ انتخابات کے لیے اپنی منشور ساز کمیٹی قائم کر دی ہے 11 رکنی، جس کے چیئرمین سابق وزیر حکومت جناب راجہ نثار احمد خان صاحب کو بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ممبر کشمیر کونسل جناب سردار عبدالخالق وسیع صاحب اس کے سیکرٹری ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم راجہ کفیل صاحب۔ راجہ کفیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں منشور پہ۔ پیپلز پارٹی کی بھی منشور ساز کمیٹی بنی ہے، اس کے اجلاس ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں ابھی، اور ابھی مسلم لیگ نون نے بھی منشور ساز کمیٹی بنائی ہے۔ کیا جو حالیہ انتخابات ہیں ان میں منشور کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نکات تھی، 38 نکات ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر یہ الیکشن میں جا رہے ہیں، اس لیے منشور سازی پہ جو ہے توجہ دی جا رہی ہے؟ راٹھور صاحب، ہر عام الیکشن سے پہلے تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور کمیٹیاں بناتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جب 2016 کے الیکشن ہو، 2021 کے الیکشن ہو، اور 2016 کے الیکشن سے پہلے مسلم نون نے آزاد کشمیر کے سابق چیف جسٹس منظور گیلانی کی سربراہی میں ایک منشور کمیٹی قائم کی تھی۔ یا پاکستان پیپلز پارٹی تو ہر الیکشن سے پہلے 3-4 ماہ پہلے، 6 ماہ پہلے وہ اپنے منشور کمیٹی بنا کر تو اس کے اوپر بحث کرتی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال آتا ہے راٹھور صاحب کہ منشور کمیٹی تو بنتی ہے، منشور بھی آتا ہے، اور عوام کو بہت خواب دکھائے جاتے ہیں الیکشن سے پہلے، اور کہ ہمارا یہ منشور ہوگا، ہم اس منشور پر عمل درآمد کریں گے۔ لیکن آپ آزاد کشمیر میں ہونے والے جتنے بھی جو اس سے پہلے الیکشن ہیں، یا جو پاکستان میں کسی بھی ایک جماعت نے اپنے اس منشور کے تحت، جو اس کے منشور کی اس کے روح کے تحت اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اور نہ ہی ان منشور پر عمل درآمد کے لیے کوئی میکانزم قائم ہوتا ہے۔ اور راٹھور صاحب، اگر کوئی منشور آ بھی جائے تو سوال یہ ہوتا ہے جب اگر حکومت بن جاتی ہے کسی جماعت کی، تو اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کوئی وزراء پر مشتمل، یہ جو چیئرمین معینہ کمیشن اور عمل درآمد کمیشن نہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے احکامات کے اوپر آلے ہوتے ہیں۔ وہ جو وزیر اعظم صاحب روزانہ جو جا کر اعلانات کرتے ہیں، اس کے اوپر جائزہ لیا جاتا ہے، تو وہ جو عمل درآمد کمیشن ہوتا ہے وہ الگ سا ہوتا ہے، وہ وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب آئے روز اعلانات کرتے ہیں اس کے اوپر پارٹی کا اس کے ساتھ پارٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ منشور تو بنائے جاتے ہیں، عوام کے ساتھ وعدے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن ان وعدوں کے اوپر آج تک جو عوام کی بہتری کے لیے، فلاح بہبود کے لیے کسی منشور پر عمل درآمد اس طرح آج تک نہیں کیا گیا۔ لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو گزشتہ جو 30 سے 31 ماہ سے جو آزاد کشمیر میں موجودہ جو آئیبر نظام ہے، اس نے آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو بری طرح بے نقاب کیا، اور تمام سیاسی جماعتیں اب سوالیہ نشان ہے کہ ان کا جو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی نے وہ جو بنیادی سوال ہیں جن کو عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بڑے بڑے مطالبات جب عوام حل کرا چکے ہیں، تو پھر ان جماعتوں کی جا کر افادیت یا ان کی عوام کے اندر پذیرائی کا سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیا منشور لے کر، کیا نعرہ لے کر جائیں گے عوام کے پاس۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تیسرا اجلاس تھا، چوتھا اجلاس تھا اسلام آباد میں، اور آج کے اجلاس میں سردار تنویر الیاس خان صاحب بھی اس میں شریک ہوئے، اور یہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی ہے جس میں چودھری یاسین صاحب شامل ہیں، لطیف اکبر صاحب شامل ہیں، اور ذرا قد کاٹ کے یہ لوگ شامل ہیں جو منشور جو بنائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ لطیف اکبر صاحب ہیں، ہاں، جو فیصل راٹھور صاحب ہیں، اور آج سردار تنویر الیاس خان صاحب نے خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اس طرح کے سر راٹھور صاحب آج جو مسلم نون ہے انہوں نے بھی اس کو ایک منشور کمیٹی بنائی ہے۔ تو ہم ناظرین کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو مسلم نون کی 11 رکنی منشور کمیٹی ہے،
یہ مسلم نون نے آج اس کو نوٹیفائی کیا. اس میں راجہ سابق وزیر راجہ نثار احمد خان اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. ان کے ساتھ سردار فاروق طاہر اس کے ممبر ہیں. ان کے ساتھ چودھری محمد اسحاق صاحب ہیں. سردار عبدالخالق وسیع یہ سیکٹری کے فراز بھی سر انجام دیں گے منشور کمیٹی کے. اور ان کے ساتھ چودھری محمد رفیق ہیں. راجہ محمد بشیر خان ہیں, یہ جانا نیلم سے ہیں. راجہ اظہر اقبال صاحب ہیں, یہ جو مطلب سابق ڈی جی اطلاعات ریٹائرڈ وہ ہیں. اور چودھری صہیب سعید ہیں, انیس گیلانی ہیں, اور شائق محمود وانی ہیں, شاہد محمود وانی, اور مریم ادریس. یہ یعنی 11 ارکان پر مشتمل مسلم نون کی منشور کمیٹی ہے. اور لیکن وہی آئے گا کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو پاکستان بیس یعنی جماعتیں, اور جو پاکستان میں کیونکہ جمہوریت اور پاکستان میں حکومت سارا کنٹرول نظام کے اندر آ گیا ہے, ظاہر ایک اچھی بات ہے کہ جو یعنی تمام سیاسی جماعتیں منشور لے کے جائیں عوام کے پاس. آزاد کشمیر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک واضح روڈ میپ لے کے جائیں گے تو پھر ہی ان کو عوام میں پذیرائی ہوگی, ورنہ مشکل ہے. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی کی منشور کمیٹی کا اجلاس ہوا, گزشتہ الیکشن میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چکے الیکشن میں ہوتا ہے, پی ٹی آئی نے بھی منشور کمیٹی بنائی تھی, ان کا بھی اس وقت آیا تھا, مینیفیسٹو آیا تھا, مسلم لیگ نون کا بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج تک جو ان منشور پہ عمل نہیں ہو سکا اسی کا نتیجہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ابھر کے سامنے آئی اور عوامی آواز بنی, عوام ان کے ساتھ ہو گئے؟ اگر یہ کرتے منشور پہ عمل تو نہ ہوتا, اور اب ان کو عمل کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ گزشتہ 2 حکومتیں دیکھیں ہیں کہ مسلم نون کی 2016 میں حکومت بنی تو محترم راجہ فاروق قدر صاحب وزیر اعظم بنے, تو فاروق قدر صاحب نے حکومت اور جماعت کو الگ کر دیا. یعنی جماعت کی وجود میں نہیں تھی, وہ تو 2-2.5 سال لگے, احتجاج ہوا, رولا پڑا, تو پھر جا کر انہوں نے کہا نہیں جو ہمارے جو مسلم نون کے زیر صدور ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا. تو جب آپ یہ حکومتیں تو آ جاتی ہیں, حکومت میں آ جاتی ہیں, لیکن جب حکومت اختیار سنبھالتے ہیں, وزیر اعظم جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ اس کو اپنے اختیار میں آ جاتا ہے, وہ پھر جماعت کو بھول جاتا ہے. اس کے نظر میں حکومت ہے, وہی پارلیمان ہے, وہی اسکیم ہے, وہ سارے کا سارا ممبر اسمبلی کو مرہون منت ہو جاتی ہے, یعنی جماعتی پالیسی آ جاتی ہے, وہ اس کو الگ کر دیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں کا جو سیاسی نظام ہے کہ سیاسی نظام استحکام اس میں آیا ہی نہیں ہے. آپ اسے کہ جب آپ گراس روٹ لیول پر ہے, جب اس میں سے سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی, یہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے یا محترم تنویر الیاس صاحب یعنی اس میں محترم الیاس خان صاحب نے کہ بلدیاتی الیکشن کرا کے تو نیچے جو گراس روٹ لیول پر ہے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادی پہ ہوئے ہیں. تو یہ تو جماعتوں کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ گراس روٹ لیول پر ہے ان کے کارکن موجود ہیں, ان کے عوام کی نمائندگی موجود ہے, لیکن وہ کسی بھی ایک جماعت نے ابھی تک دیکھو مطلب جو ہے نا یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے 3 سال ہو گئے, تو کیا کسی جماعت نے اپنے بلدیاتی نمائندگان کے اجلاس بلایا؟ کیا آپ نے کہ اخبار میں خبر پڑی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے بلدیاتی نمائندگان کا اجلاس بلایا؟ پارلیمنٹ پارٹی بلاتے ہیں نا, کبھی ایک اجلاس ہوا آپ نے دیکھا ہو کہ کہیں ایسے مسلم نے کسی ایک جگہ نہیں, کسی ایک جگہ نہیں کیا کہ یہ جو آپ کے بلدیاتی نمائندگان جن کو عوام نے منتخب کر کے بھیجا ان کا اجلاس بلاؤ. یعنی ان کے بنیادی ایشوز ہیں, بجائے ان کے اجلاس بلانے کے سارا پارلیمان گٹھے ہو گیا کہ ہم بلدیاتی نمائندگوں نے اختیارات نہیں دیں گے. ان کو اختیارات تو بہت دور کے اجلاس بلانے الگ سی بات ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اسی وجہ سے, ان کے رویوں کی وجہ سے, ان کے اسی سوچ کی وجہ سے جو ایکشن کمیٹی کھل کے سامنے آئی. اچھا راجہ صاحب, ہم بات کریں گے $1 ملین کویسچن ہے کہ تحریک عدم اعتماد کل پیش ہونے جا رہی ہے. بلاول بھٹو نے بھی 2 روز قبل ہمارے دوست شیراز گردیزی جیو نیوز کے رپورٹر ہیں, انہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا جب وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قومی اسمبلی سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد پیش کریں گے. ڈیٹ انہوں نے نہیں دی, لیکن اس سے پہلے انہوں نے 14 نومبر کی ڈیٹ دی تھی. گزشتہ 1 ہفتے سے 14 نومبر کا انتظار کیا جا رہا تھا سیاسی حلقوں کی جانب سے, اور کل 14 نومبر کا دن ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل واقعی تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہو جائے گی؟ دیکھو ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے اسلام آباد میں وہ ابھی تک ہے یعنی عوام کا شکار ہے, کنفیوز ہے. وزارت عظمیٰ کہ جو امیدوار کا بھی فیصلہ نہیں کرے, یعنی فیصلہ نہیں ہوا یا فیصلہ سامنے نہیں آ رہا, نہیں کر پائی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے 3-4 اجلاس ہوئے, کبھی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اجلاس ہو رہا ہے, کبھی ایوان صدر اجلاس ہو رہا ہے, کبھی بلاول ہاؤس کراچی اجلاس ہو رہا ہے. 3-4-5 اجلاس ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بھی یعنی یہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی,
یعنی یہ جو مسلم نون کے وفاقی وزراء نے کہا کہ جو 27ویں ترمیم کا آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا آپس میں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی مذہب سندھی کا شکار ہوئی ہے, جو ان کی مرضی کی عادت ہے زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحب. یہ کسی مذہب سندھی کی وجہ سے یہ انہوں نے فیصلہ اس کا جب مؤخر کیا. ابھی ایک تو امید تو ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کل یعنی پیش کر پائیں گے, مشکل ہے. یعنی کل جو یعنی طریقہ عدم اعتماد ہے یہ اس لیے بھی مشکل ہو جائے گی کہ یعنی وزارت عظمیٰ پہ تفصیلات ہے. اگر آج اجلاس جاری ہے, اگر زرداری ہے اس میں اگر آج فیصلہ نہیں اجلاس ہو رہا, میں نے ابھی چیک کیا کہ اس طرح اجلاس نہیں ہو رہا, یعنی اجلاس کوئی نہیں ہو رہا. اور جب اجلاس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو مسلم نون تو ان کے وفاقی پارٹی جو ان کے مطلب جمرسی کی عدد وفاقی وزراء اور مسلم نون آزاد کشمیر کے جو اکابرین ہیں, فاروق ادر صاحب, شاہ غلام قادر, طارق فاروق, مشتاق ناصری, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار کیوں آپ نہیں پیش کر رہے ہیں, ڈیلے کیوں, یہ ڈیلے کیوں کرے. ایک تو اس کے تاخیر کی وجہ سے راٹھور صاحب کا آزاد کشمیر میں یعنی حکومت کا نظام مکمل مفلوج ہے, سیاسی عمل مفلوج ہے, یعنی تماشا بن گیا آزاد کشمیر. ایک تو 30 ماہ میں انور الحق نے تماشا بنا رکھا, اور ابھی گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرضی کی عادت نے برا فیصلہ نہیں کر پا رہی. بھائی کس نے کہا آپ نے یعنی 2 ہفتے انہوں نے نتیجہ لگا دیے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات تک اگر یہ وزارت عظمیٰ پر اتفاق کر پائے تو پھر صبح ہو جائے گی جمع, پھر عدمیت تحریک کل جمع ہوئے گی. اگر چیک یعنی کل نہیں ہوا تو معاملہ پھر اگلے ہفتے پہ چلا جائے گا. تو کیا یہ اعلان کر کے جائیں گے جو لوگ؟ بالکل نہیں, بالکل مظفر آباد جائے گا. یہ اسلام آباد سے 2-3 لوگ جائیں گے, بند لفافے میں نام جائے گا. اور یہ بلاول بھٹو پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام مظفر آباد سے, تو لہذا یہاں سے بند لفافہ جائے گا, اور بند لفافہ جائے گا, اور جا کر ان کو وہاں پر پابند کیا جائے گا کہ لوگ سارے آ جائیں. لیکن سارے اگر طریق عدم اعتماد یعنی جمع ہوتی ہے تو دستور کے تحت آزاد کشمیر جو آئین ہے اس کے تحت کم سے کم 3 دن اور 7 دن, یعنی اگر وزیر اعظم صاحب نے اس طور نے استعفیٰ دے دیا, یعنی اسپیکر کے لیے لازمی ہے منڈے ٹو تھرسڈے کے درمیان, یعنی 3 دن اگر کل جمع ہوتی ہے, یعنی 7 دن سے زیادہ نہیں کر سکتا اسپیکر. اجلاس 7 دن سے زیادہ تک نہیں لے جا سکتے. اگر تحریک عدم آتی ہے تو اسپیکر صاحب کے لیے یہ لازمی ہے کہ 3 دن سے 7 دن کے اندر اسمبلی اجلاس بلائیں گے, اور اس میں یعنی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم پر رائے شماری ہوگی. اگر اس طرح وزیر اعظم استعفیٰ دے دیتا ہے تحریک پیش ہونے کے بعد بھی, یعنی تحریک پیش ہونے کے بعد ابھی تحریک پہ رائے شماری نہیں ہوئی ہے, اگر وزیر اعظم پہلے استعفیٰ دے دے تو پھر الیکشن ہوگا. پھر وہ جو نامزدگی ہوئی ہے جس میں تحریک اس نے پھر کاغذات جمع ہوں گے, پھر وزیر اعظم کے کاغذات جمع ہوں گے, اور اس کے بعد پھر 7 سے 14 دن ہوتا ہے. یعنی جب پرائم منسٹر استعفیٰ دے دے اسمبلی اجلاس شروع ہونے سے پہلے, یعنی رائے شماری کا اگر دن کوئی رکھتے ہیں اسپیکر صاحب, تو اگر اس دن جس دن رائے شماری ہو, اگر اس دن اجلاس شروع ہونے سے پہلے بھی اگر وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں تو پھر الیکشن ہوگا. پھر اس جو عدم اعتماد کی قرارداد ہے اس کو رائے شماری پہ نہیں ہوگی. اگر جمع ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم مزید 7 دن حاصل کرنے کے لیے چودھری انوار الحق صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں کہ تاکہ مزید 7 دن وہ یہ بھی واردات کر سکتے ہیں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر یعنی جس بندے کی نامزدگی کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی, تو وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ شاید اس کے اوپر اگر اعتراض آ سکتا ہے, یعنی ان کو یہ ہوا کہ شاید تحریک, تو وہ شاید یہ بھی رسک لے سکتے ہیں کہ استعفیٰ نہ دیں, وہ اسمبلی اجلاس میں جا کر اپنی صفائی پیش کریں, تو تاکہ اگر کوئی گروپ ٹوٹے اور تاکہ عدم اعتماد ناکام. ابھی تو وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے کہ 27 بندے پورے نہ ہوں. ابھی بندے پورے کرنے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے نا, تو 27 بندے پورے کرنے پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی پوری کوشش ہوگی کسی طرح 27 سے فگر نیچے آئے. تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے 6 مہینے وزیر اعظم کو مل جائیں گے نا, تو آگے آزاد کشمیر کا الیکشن آ رہا ہے, تو لہٰذا وزیر اعظم کی کوشش ہوگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں. وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ اسمبلی اجلاس سے جائیں گے, ووٹنگ کی طرف جائیں گے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے پہ ووٹنگ میں تحریک ناکام بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل, اگر کوئی اس طرح کا کوئی اگر واقعہ ہو گیا, کوئی اگر ناپسندیدہ ترین اگر کوئی شخص نامزد ہو گیا جس کو شاید مطلب 3-4 دھڑے جو ہیں تو نہ مانے, تو ظاہر ہے یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نظم و ضبط کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو 4 امیدواروں کے نام سامنے آ رہے ہیں, چودھری یاسین صاحب, لطیف اکبر صاحب, سردار یعقوب صاحب, 5واں بندہ بھی آ سکتا ہے, ڈاکٹر صاحب 6ٹھا بھی آ سکتا ہے. جب تک ابھی نام ہی نہیں دیا نا, یہ تو تب ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اصول طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ پارلیمانی یعنی ممبران سے مشاورت کرتے
کہ یار آپ لوگ جو 27 لوگ آگے کیا پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں یہ کلچر موجود ہے؟ نہیں، بالکل نہیں موجود ہے، اسی لیے تو نقصان ہوتا ہے، اسی لیے تو نقصان ہوتا ہے. جب انہوں نے نہیں کیا آج تک کبھی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ مسلم نون نے کیا، نہ مطلب تحریک انصاف نے کیا، اور نہ مطلب پیپلز پارٹی نے. کوئی جماعت کرتی ہی نہیں ہے سارا. لیکن وہی مطلب یعنی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، یعنی امکانات ہیں. اگر ہم ان 4 امیدواروں کی بات کریں، آؤٹ آف باکس نہ جائیں، کیونکہ گزشتہ 1-2 ماہ سے انہی 4 کے نام چل رہے ہیں، جو یاسین صاحب، لطیف اکبر صاحب، سردار یعقوب صاحب اور فیصل راٹھور صاحب. ان میں سے اگر دیکھا جائے تو عمر کے حیثیت سے دیکھیں تو سب سے نوجوان، سب سے کم عمر فیصل راٹھور صاحب ہیں. اور اگر پارٹی پریزیڈنٹ کا عہدہ دیکھا جائے تو سب سے معتبر نام جو یاسین صاحب کا آتا ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں. اگر فیصل راٹھور صاحب کا آ گیا، فیصل راٹھور صاحب کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ان کے والد بھی وزیر اعظم رہے. اگر فیصل راٹھور صاحب کو پارٹی نامینیٹ کرتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو دھڑے آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح کے ایک گجر گروپ ہے عمران کا، ایک مغل گروپ بھی کہا جا سکتا ہے، جاٹ گروپ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اتنے لوگ نہیں ہیں اس میں، لیکن کیا یہ بغاوت برادری وائز ہوگی یا کس طرح؟ اگر فیصل راٹھور کو نامزد فرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذرا یہ تو فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں کر رہے ہیں، اگر وہ فیصل راٹھور کے نام پہ آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ اتنی جرت کرے. اور کیوں فیصل راٹھور آپ کو یاد ہوگا ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، وہ جو سافٹ فیس ہے نا، سافٹ فیس یعنی قابل قبول عوام کے لیے، یعنی میں کہتا ہوں کہ قابل قبول کے علاوہ سافٹ فیس کے علاوہ کہ اس میں وہ لچک ہے، گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں، اور وہ اس کو مینیج کرنا آتے ہیں. جو کرائسس مینجمنٹ ہے فیصل راٹھور کو آتی ہے کہ یہ کارکنوں کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ کہ طویل عرصے سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، یعنی بیچ میں سے صدور اٹے ہیں، یعنی یہ پہلے چودھری لطیف اکبر صاحب تھے صدر، اور 2021 کا جو الیکشن ہوا یہ لطیف اکبر صاحب کی صدارت میں الیکشن ہوا. لیکن جب لطیف اکبر صاحب کو صدارت سے ہٹایا گیا تو فیصل راٹھور نے کنٹینیو کیا، حالانکہ اس وقت بھی سخت کوشش کی گئی کہ مطلب سیکرٹری جنرل بھی اگر یعنی اس کو صدر کو بھی ہٹایا جائے سیکرٹری جنرل کو، لیکن یعنی فیصل راٹھور کا پارٹی کی جو مرسی قیادت ہے اس نے سمجھا کہ وہاں آزاد کشمیر میں جو برادریوں کی سیاست ہے، باقی معاملات میں اس میں اس کے علاوہ بھی کہ فیصل راٹھور کارکنوں کے ساتھ بھرپور رابطے میں تو یہ اس سے اچھا ہوگا. لیکن اس سے اچھا ہوا کہ اگر جو مطلب فیصل راٹھور اور چودھری یاسین صاحب کی جوڑی ہے، اس سے آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. تو اس لیے اگر فیصل راٹھور اگر نامزد ہوتے ہیں، فرض کرتے ہیں اگر کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدمی کوئی یعنی کسی سطح پہ کوئی ایک ممبر اسمبلی بھی اس کو اختلاف کرے. اور اگر ہم جائیں آؤٹ آف دی باکس چل جائیں، ان 4 کو چھوڑ کر ہم جاتے ہیں نوجوان، جاوید بٹ پہ آپ آ جائیں، جاوید بٹ پہ آ جائیں، بازل نقوی صاحب، جاوید بٹ، ہاں بازل نقوی تو ظاہر ہے، پھر بھی ظاہر ہے PSF سے لے کر ان کی ٹھیک ہے سارے لوگ ہیں. لیکن نہیں، کیا بازل نقوی کے ساتھ اختلاف کرے گا یا وزیر اعظم صاحب کی خام خیالی ہے نا؟ میں یہ کہتا ہوں راٹھور صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی خام خیالی ہے، یا وہ جو رات کو محفلوں میں یہی بات کرتے ہیں نا کہ میں نے بندے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ آدمی اتنا ناکام ہوگی تو میرا گروپ جو ہے جو فارورڈ بلاک ہے، جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے بقول ان کے کہ جو 10 بندے انہوں نے گروپ بھیجا پیپلز پارٹی میں، پیپلز پارٹی کے تو اپنے تو 17 لوگ ہیں نا جو پچھلے الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی میں ابھی جو یعنی 13 وہ تھے تو 4 اور لوگ آگے 17 تھے. یعنی اگر جو پچھلے الیکشن میں دیکھے تو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو بھٹو کے ٹکٹ پہ مطلب اس تیر کے نشان پہ ہیں تو وہ لوگ تو 12 لوگ ہیں. تو وہ اس بنیاد پہ ان کا یہ شک ہے یا ان کو یہ گمان ہے یا ان کو وہ یہ ان کی خواہش ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک نامزد ہوا میرٹ سے ہٹ کر ہے تو کوئی دڑا ٹوٹ سکتا ہے. برسر سلطان گروپ، ماجد خان گروپ، کوئی یہ گروپ جو آیا وہ نئے لوگ، اور یہ میرے ساتھ یہ آ جائیں. اگر میرے ساتھ نہیں بھی آتے ہیں جو جائے، اگر وہ تحریک ناکام ہوتی ہے ذرا اس کا جب بینیفیشری تو وزیر اعظم ہوگا نا. انوکھا لاڈلا کھیلن کو ایسی صورتحال ہے. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، نیا وزیر اعظم آ جاتا ہے، کوئی بھی لیٹ سے جو یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں، سردار یعقوب صاحب ہیں یا فیصل راٹھور صاحب ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت موجود ہے؟ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے ڈیل کس نے کرنی ہے؟ کمٹمنٹ دے کے یہ معاہدہ کیا ہے وفاقی حکومت نے کیا ہے، لیکن اس میں امپلیمنٹیشن تو آزاد کشمیر حکومت نے کرنی. اس میں 2 لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی گئے تھے، راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ، یعنی دونوں جو وفاق کی اتحادی جماعتیں ہیں اس اگریمنٹ پہ ان کی کمٹمنٹ ہے. کس کے ساتھ؟ ایکشن کمیٹی کے ساتھ. لیکن نوٹیفیکیشن تو آزاد کشمیر حکومت نے، یعنی آزاد کشمیر حکومت نے کرنا نہیں کیا نا، وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم نہیں کیا نا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کرتے تھے یہ نوبت نہ آتے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو لہٰذا
یہ اس بات پر اتفاق ہے، یہ لوگ وزیر اعظم کے سازش کو اس کو بانپ چکے ہیں. کون سے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وفاقی پارٹی کہ وزیر اعظم صاحب نے جان بوجھ کے اس 30 ماہ میں حالات کو خراب کیا، تو وزیر اعظم آئندہ بھی جان بوجھ کے حالات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. اور جو آزاد کشمیر میں پاکستان کی امیج ہے، پاکستان کا جو پاکستان کا اس کے ساتھ جو کشمیری پاکستان کا تعلق ہے، اس کو وہ مطلب اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں ایک ذرا بھی کوئی اس طرح بلکہ بہت آسان ہو جائے گا کہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے ان پاکستان پیپلز پارٹی میں سے، تو اس کے لیے آسانی ہوگی کہ وفاق میں یعنی شہباز شریف صاحب کی یعنی قیادت میں مسلم نون کی حکومت ہے اور آزاد کشمیر میں ان کی پارٹی یعنی حکومت کی حمایتی ہے. تو لہٰذا بہت اچھا ہو جائے گا کہ سارے معاملہ یکسو ہو جائیں گے اور اس میں کوئی ایک یعنی 1% بھی کوئی شک والی گنجائش نہیں ہے کہ ان معاہدوں پر عمل درآمد نہ ہو. اچھا رائے صاحب، ایک بات یہ بھی چلی کہ کل سے وزیر اعظم چودھری انوار الحق اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا دیا جائے، مجھے آئینی عہدے پہ برقرار رکھا جائے. اس بات میں کہاں تک طاقت ہے کہ کوئی ایسی بات ہے؟ دیکھو نا، یہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ جس دن یہ 24 اکتوبر کو یوم تاسیس تھا آزاد کشمیر کا، تو جب وزیر اعظم صاحب کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کو اسلام آباد سے حکم ہے کہ ذرا آپ نو مور وزیر اعظم اور آپ مستعفی ہوں، تو وزیر اعظم صاحب نے وہیں یعنی جو بندہ پیغام لے کر گیا تھا اس کو دھمکی دی تھی کہ میں تحریک انصاف میں شامل ہو سکتا ہوں اور میں عمران خان کے قافلے میں. اور اس کے بعد فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب کے جو سہولت کار ہیں، وزیر اعظم صاحب کے اظہر صادق صاحب جو ان کے اچھے یعنی وزیر ہیں، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا. اور وہاں اقبال جو مطلب جمو صاحب جو انگلینڈ سے، انہوں نے پورا مینیج کیا. خواجہ فاروق صاحب ہے، انہوں نے پوری کوشش کی کسی طرح کے ساتھ یہ 4-5-6 لوگوں کو معافی مل جائے. تو یہی لالچ دیا تھا انور الحق صاحب نے خواجہ فاروق صاحب کو کہ قائد حزب اختلاف آپ کنٹینیو کرو گے، میں نہیں بنوں گا، اور میرے یہ 3-4 ووٹ آپ کو آئیں گے تو جو مسلم نون جو قائد حزب اختلاف کا عہدہ لینا چاہتی ہے تو ہم اس کی سازش بنائیں گے ناکام. ان کی یہ بھی دلیل تھی کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی سمیت جس میں اپوزیشن کا کردار ہے، تو لہٰذا اگر مسلم نون کا قائد حزب اختلاف آتا ہے تو پیپلز پارٹی اور وہ مل کر بنائیں گے. تو لہٰذا اگر ہمارا آتا ہے تو ہم ساری عمران خان کے سپاہی ہو جائیں گے. لیکن یہ ناکام ہو گیا نا، اس کو انہوں نے مانا نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت ہے، عمران خان صاحب ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے اس پیشکش کو مسترد کیا اور کہا کہ انور الحق سمیت جو باغی گروپ ہے اس کی واپسی کی گنجائش نہیں. واپسی کے وہ دروازے انہوں نے بند کر دیے کہ یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ سکتے. تو لہٰذا یہ آپشن کلوز ہو گیا آپ سے. نہیں، جن لوگوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا کیا وہ لوگ انہیں اپوزیشن لیڈر بنانے کی کوشش؟ میرے خیال ابھی وہ والی مطلب انور الحق صاحب کی وہ والی پوزیشن اب نہیں رہی. چیپٹر کلوز ہو گیا. یعنی جو انہوں نے جو ان کو استعمال کرنا تھا بہت کیا، اور جا کر ابھی مرحلہ ابھی ان کے اعتماد پر مرحلہ مزید یہ آگاٹھے نہیں چلیں گے. اچھا، بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں کل موسٹ پروبیبلی تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی. اس کا انحصار ہے کہ آج زرداری ہاؤس میں رات کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. نئے وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اگر تو اتفاق ہو جاتا ہے تو کل تحریک پیش ہو جائے گی، نہیں تو 2-3 دن اور مل جائیں گے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کو، اور تحریک سمار یا منگل کو پیش کی جائے گی. جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کریں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.